نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ اسم ہم نے شروع کیا اور اسم کے حوالے سے اسم کی بیسک پراپرٹیز تھیں اس کو ہم نے کور کیا اور اسم کی جو چار بنیادی بیسک پراپرٹیز ہیں اس کا اعراب، اس کی جنس، اس کا عدد اور اس کی وسعت۔ اعراب کے حوالے سے ذہن میں ہمیشہ ایک بات اچھی طرح سے بیٹھنی چاہیے آپ لوگوں کی کہ اعراب جو ہے وہ زیر زبر پیش نہیں ہے، زیر زبر پیش حرکت ہے۔ اعراب ہے کہ اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا اس کی حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے۔ اور اعراب کی بنیادی طور پہ تین حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ اعراب جو ہے اس کو فردر اس کی ڈیفائن کرنے کے لیے اسما کی کیٹیگریز کو ذہن میں رکھا کریں کہ اسما کی کیٹیگریز جو ہے وہ دو قسم کی ہیں بنیادی طور پہ، ایک جسے ہم معرب کہتے ہیں، دوسرا جسے ہم مبنی کہتے ہیں۔ معرب اسما ان اسما کو کہتے ہیں، معرب اسما کی بھی فردر کلاسیفیکیشن کر لیں، ایک منصرف ایک غیر منصرف۔ منصرف اسما وہ اسما ہوتے ہیں جن کے واحد اسم کے اوپر تنوین داخل ہوتی ہے اور وہ تینوں اعرابی حالتوں کو قبول کرتے ہیں، جبکہ غیر منصرف اسما وہ اسما ہوتے ہیں جن کے واحد اسم کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوتی اور وہ حالت جر کو قبول نہیں کرتے۔ حالت نصب اور جر دونوں ایک ہی ہوتی ہے، جملے کا کانٹیکس آپ کو بتاتا ہے کہ وہ حالت نصب ہے کہ حالت جر ہے۔ کون سے اسما منصرف ہوتے ہیں، کون سے غیر منصرف ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس لسٹنگ موجود ہے، اس کو گو تھرو کریں۔ غیر منصرف کے حوالے سے چیز سمجھ لیں کہ یہ کسی انبیاء کے نام ہو سکتے ہیں سوائے 6 کو چھوڑ کے، تو 6 انبیاء کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ مردوں کے وہ نام جو الف نون پہ ختم ہوتے ہیں، مردوں کے وہ نام جو گولتا پہ ختم ہوتے ہیں، مؤنث عورتوں کے نام ہے، فرشتوں کے نام ہے، شہروں ملکوں کے نام ہے، کچھ متفرق کی لسٹ ہے۔ جنس کے حوالے سے ایک چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ، ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو جائے۔ ہم نے صرف مؤنث ہی پڑھا تھا، اور مؤنث کے حوالے سے سمجھ لیں کہ ایک اس کا ریئل جینڈر ہوگا جس کو ہم حقیقی مؤنث کہتے ہیں، اور ریئل جینڈر کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اس کے وہ بڑا سمپل ہے۔ ہر زبان میں جو ریئل جینڈر ہوتا ہے وہ ایک ہی جینڈر ٹریٹ ہوتا ہے، یعنی لڑکا جو ہے وہ کسی بھی زبان میں چلے جائے وہ مذکر ہی ٹریٹ ہوگا اور لڑکی جو ہے وہ مؤنث ہی ٹریٹ ہوگی۔ جو اصل کنسرن آتا ہے وہ آتا ہے نان ریئل کے اوپر، جس کا غیر حقیقی کہہ لیں، اور جو کہ نان لیونگ بیس پہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو غیر حقیقی ہوتا ہے اس کے دو طریقے کار ہیں۔ ایک ہے کچھ علامات ایسی ہیں جو اگر اسم کے آخر میں آتی ہیں تو اس سے آپ کا غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ مؤنث ہوگا۔ کامن سینس کا آپ خیال رکھتے ہیں۔ 3 علامتیں ہیں، تینوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ بولتا ہے جسے ہم تائے مردود کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ الف ممدودہ ہے اور الف مقصورہ ہے۔ الف ممدودہ کے حوالے سے 2 پوائنٹ ذہن میں رکھیں۔ الف ممدودہ کی جو نشانی ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ آخر پہ حمزہ ہوتا ہے، اس سے پہلے الف ہوتا ہے، اس سے پہلے فتح آتا ہے، اور جو الف ممدودہ ہوتا ہے یہ غیر منصرف ہے، یعنی جب آپ نے اس کو غیر منصرف کہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوگی اور وہ حالت جر قبول نہیں کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو الف مقصورہ ہے اس کی پہچان ذہن میں رکھیں، چھوٹی یا ہوتی ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ کھڑی زبر یا کھڑی الف جس کو آپ کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی سمجھ لیں کہ یہ مبنی ہوتا ہے۔ اس کی تینوں حالتیں، حالت نصب، حالت رفع، حالت جر کی۔ ان 3 علامتوں کے علاوہ کچھ اور ایسے اسماء ہیں جن کو عرب اپنی زبان میں مؤنث ٹریٹ کرتا ہے۔ اس کی کچھ کیٹیگریز آپ کے سامنے ڈیفائن کی تھی، جس کے اندر شہر و ملکوں کے نام ہیں، انسان کے وہ اعضاء ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں، شرابوں کے نام ہیں، دوزخ کے نام ہیں، اور ایک آپ کے سامنے میں نے متفرق لسٹ آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی اور کچھ لکھے بھی تھے آپ کے ساتھ ورڈ، وہ تقریباً 14 یا 16 ہیں جو قرآن مجید میں
استعمال میں ہے اور عرب اس کو مونس ہی ٹریٹ کرتا ہے. تیسری چیز جو اس کے بعد تھی وہ عدد تھی. عدد کے حوالے سے سمجھ لیں کہ اردو زبان میں دو ہی عدد ہیں, واحد اور جمع. انگریزی میں بھی دو ہی ہیں, سنگولر پلورل, جبکہ عربی زبان میں اس کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے. ایک کے لیے واحد, دو کے لیے مثنیٰ, اور دو سے زائد ہوں تو جمع استعمال. واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ کار چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو ایک ہی ہے, بہت سادہ ہے, بہت سمپل ہے کہ اسم کے آخری حرف کے اوپر فتح دے دیں اور حالت رفع اگر ہے تو آنی ساؤنڈ لگا دیں, یعنی الف اور نون کے نیچے زیر, اور اگر حالت نصب و جر ہے تو آخری حرف پہ فتح لگا کے یا ساکن اور نون کے نیچے فتح اینی ساؤنڈ لگا دیں, آنی اینی. جمع کی بات کریں تو جمع دو قسم کی ہے, ایک جس کو ہم جمع سالم کہتے ہیں, دوسری جس کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں. جمع سالم جمع مکسر کا فرق یہ ہے کہ جمع سالم جو ہے, میں آپ کو ڈائریکٹ فرق بتاتا ہوں, اس کو چھوڑ دیں بیسک فرق. جمع سالم جو ہے وہ عموماً صفات کی بنتی ہے, جبکہ جمع مکسر جو ہے عموماً جو ہے وہ اس میں ذات کی بنتی ہے. جب میں نے عموماً کا لفظ کہا اس کا مطلب یہ ممکن ہے کہ صفات کی بھی کبھی کبھار جمع مکسر بن سکتی ہے, اسی طرح ذات کی بھی کبھی کبھار جمع سالم بن سکتی ہے. اس میں ذات کیا ہوتی ہے اس کو ذہن میں ہونا چاہیے آپ کے, کہ اس میں ذات کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں اس کی کوئی شکل پیدا ہے, اس کو اس میں ذات کہتے ہیں, کیونکہ ذات اپنا ایک ذاتی وجود ہے. جمع مکسر بنانے کا کوئی فارمولا نہیں ہے, جمع سالم بنانے کا طریقہ کار موجود ہے, اور جمع سالم بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسم کے آخری حرف پہ, مذکر اور مؤنث دونوں کا مختلف ہے. مذکر کے اندر اسم کے آخری حرف کے اوپر پیش لگاتے ہیں, اور حالت رفع اگر ہو تو اونا ساؤنڈ یعنی واو ساکن اور اس کے ساتھ نون کے اوپر فتح لگا دیتے تو اونا ساؤنڈ بن جاتی ہے. حالت نصب اور جر کے اندر آخری حرف کے اوپر زیر لگا کر یا ساکن اور نون فتح لگا دیتے تو اینا ساؤنڈ. تو اونا اینا ساؤنڈ جو ہے جب بھی آپ کو نظر آئے, جب بھی آپ کو ملے, فی الحال تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا, کیونکہ آگے جا کے تھوڑی سی مختلف ضرور ہو جائے گی وہ, تو یہ آپ کے سامنے حالت رفع یا حالت نصب جر کا ساؤنڈ بن جائے گا جمع مذکر سالم. مؤنث کے لیے کیا کرتے ہیں کہ مؤنث میں عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ گول تا ہوتی ہے, اس گول تا کو ریپلیس کر دیتے ہیں حالت رفع میں آتم سے اور حالت نصب اور جر میں آتم سے. جمع مکسر کا کوئی فارمولا نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے, صرف اس کے اعراب کے حوالے سے آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اس کا اعراب منصرف یعنی تنوین والا ہو سکتا ہے, اس کا اعراب غیر منصرف بغیر تنوین کا ہو سکتا ہے, اور اس کا اعراب مبنی ہو سکتا ہے. مبنی اسم کب ہوگا, مبنی کب ہوگا جمع مکسر, کہ جب جمع مکسر الف مکسورہ پہ ختم ہو, یعنی الف مکسورہ کی پہچان ذہن میں رکھیں, یا چھوٹی یا اور اس سے پہلے کھڑی زبر یا کھڑی. غیر منصرف کب ہوگا, ایک پہچان تو اس کی بہت سمپل ہے, الف ممدودہ والی. الف ممدودہ آپ کو پتا چل گیا مؤنث بھی ہو سکتا ہے, اور الف ممدودہ آپ کو پتا ہے کہ وہ غیر منصرف بھی ہوتا ہے. تو الف ممدودہ پہ کوئی اسما ختم ہو اور اس کی پہچان کیا ہے کہ آخری حرف پہ آخری حرف حمزہ ہو, اس سے پہلے الف ہو اور اس سے پہلے فتح ہو. اس کے علاوہ دو اور پہچان بھی ہیں غیر منصرف. یہ پہچان دیکھیں آہستہ آہستہ چیزیں آپ کی بڑھتی چلی جاتی ہیں, تو کوشش کیا کریں کچھ اپنے پاس جو ہے نا چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس کہیں بنایا کریں, نوٹ کیا کریں, تاکہ جب بھی آپ پڑھنے بیٹھیں یا قرآن پڑھیں یا اپنی کوئی ایکسرسائز بھی کریں تو آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ایک ریفر کے لیے مینیول ہو جس کو آپ دیکھیں اور آپ اپنی چیزوں کو گو تھرو کر لیا کریں. تو دو نشانیاں اور ہیں غیر منصرف کی, اگر ایسا اسم ہو جو 5 حرف پر مشتمل ہو, اور 5 حرف بھی ایسے کہ پہلے 2 حرف کے اوپر فتح ہو پھر الف ہو اور اس کے بعد 2 حرف ہو, یا 6 حرف پر مشتمل ہو, پہلے 2 پہ فتح ہو پھر الف ہو پھر 3 حرف ہو, لیکن اس 3 حرف کے اندر جو بیچ والا حرف ہے وہ ساکن ہو. تو اگر یہ 4 سچویشن آپ کو نہیں ملتی, یعنی الف ممدودہ پہ ختم نہیں ہو رہا, الف مکسورہ پہ نہیں ختم ہو رہا, 5 حرفی نہیں ہے, 6 حرفی نہیں ہے, اور 5 حرفی ہے 6 حرفی تو ہے لیکن وہ کنڈیشن فلفل نہیں کر رہا, تو باقی جو بھی ہوگا آنکھ بند کریں تنوین لگا دیں, آنکھ بند کریں تنوین لگا دیں. ہم نے پڑھا یہ تھا کہ واحد اسم کے اوپر تنوین ہوتا ہے, لیکن آج آپ کے سامنے ایک چیز اور آ گئی کہ تنوین اسم کی کن کن چیزوں پہ آتی ہے. یہ پوائنٹ شاید آپ لوگوں کے پاس کہیں لکھا ہوا نہ ہو, اس کو نوٹ کر لیں. تنوین اسما کے 3 اس پہ آتی ہے, اور یہ بہت کام آئے گا آگے بھی آپ کو.
تنوین کہاں داخل ہوتی ہے؟ تنوین داخل ہوتی ہے واحد منصرف کے اسما کے اوپر. تنوین کہاں داخل ہوتی ہے؟ دوسری تنوین داخل ہوتی ہے جمع سالم مؤنث میں داخل ہوتی ہے. آتن کا ساؤنڈ آپ دیتے ہیں. اور تنوین کہاں داخل ہوتی ہے؟ تنوین داخل ہوتی ہے جمع مکسر. یعنی اب آپ کے سامنے کوئی بھی اسم قرآن مجید میں آپ کو نظر آتا ہے یا آپ کو اپنی کسی عربی زبان میں کسی کلام میں بھی اگر آپ کو نظر آتا ہے اور اس کے اوپر اگر تنوین ہوتی ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تین میں سے کوئی ایک چیز ہوگی. اب تو ماشاءاللہ آپ کو واحد سے جمع سالم بھی سمجھ میں آ گیا. تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جمع ہے، واحد ہے، کہ یہ جمع مکسر ہے. تو یہ تین ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، چوتھی چیز نہیں ہوگی. عدد کے بعد جو ہم نے چیز کی تھی وہ وسعت کی تھی. وسعت کے حوالے سے بھی ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں اسی طرح سے کہ عربی زبان میں ہر اسم بائی ڈیفالٹ نکرا ہوتا ہے. وسعت کے معنی ہے اسم کا خاص یا اسم کا عام ہونا. تو عربی زبان میں ہر اسم بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ نکرا ہوتا ہے. معرفہ جب تک معرفہ کی آپ کے پاس کوئی کنڈیشن نہ ہو وہ نکرہ کے اسٹیم ٹریٹ کیا جائے گا. اسی لیے ہم نے صرف معرفہ پڑھا تھا اور معرفہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معرفہ کی ٹوٹل 7 اقسام ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے صرف اور صرف 5 رکھی تھی. 2 میں نے چھوڑ دی تھی. جب اس کا وقت آئے گا تب میں آپ کو بتاؤں گا. وہ 5 اقسام ایک دفعہ پھر دوہرا لیں کون کون سی ہیں. سب سے پہلے اسم علم ہے. اسم علم کسی ایسے مخصوص نام جو کسی جاندار یا بے جان چیز کی علامت بننے پہچان کرتے ہیں. اسی طرح سے اسم ضمائر جس کو پروناؤنس کہتے ہیں. اسی طرح سے اسم اشارہ جس کو ڈیمونسٹریٹو نام کہتے ہیں. اسی طرح سے اسم موصولہ جس کو ریلیٹو پروناؤنس کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو 5ویں چیز ہم نے پڑھی تھی، ہر وہ نکرہ اسم جس کو اگر آپ معرفہ بنانا چاہیں تو آپ اس پہ الف لام داخل کر دیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے جس کو معرف باللام کہتے ہیں. نکرہ کے حوالے سے 2 پوائنٹ ذہن میں ہمیشہ رہنے چاہیے آپ کے، جو بڑے کام آئیں گے آپ کو. پہلی چیز یہ کہ نکرہ اسم کی پہچان یہ ہے کہ نکرہ اسم کا جو واحد اسم ہوتا ہے اس میں تنوین ہوتی ہے، لازماً تنوین ہوتی ہے. اور دوسری پہچان یہ ہے کہ اس کا جب بھی آپ ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس مفہوم آنا چاہیے، ایک، کوئی یا کچھ ہے. تو یہ ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا جو ہم نے 4 پراپرٹیز پڑھی ہیں. اس 4 پراپرٹیز کے حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھے پلیز، نہیں تو پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. کسی کے پاس اگر کوئی 4 پراپرٹیز کے حوالے سے کوئی سوال ہے. جی کوئی سوال نہیں؟ ٹھیک ہے جی. میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ لکھتا ہوں. جی میں نے آپ کے سامنے کچھ الفاظ لکھے ہیں. کتاب، قلم، زید، کرسی. کیا لگ رہے ہیں آپ کو یہ؟ نکرہ. جی بولیے. نکر اس میں نکرہ ہے. نہیں ابھی اس کو چھوڑ دیں گے، نکرہ ہے کہ کیا ہے. یہ آپ کو اسم لگ رہے ہیں. یہ آپ کو اسم ہے نا؟ جی کتاب، ہاں. قلم، زید، کرسی یہ سب اسم ہے. اور یہ سب ہم اس کو کلمہ کہتے ہیں کیونکہ کلمے کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جس کا ایک معنی ہو. کلمے کی ڈیفینیشن ہے جس کا ایک معنی ہو. یہ جتنے بھی اسم ہم نے لکھے ہیں یہ سنگل ورڈ ہے. یہ سنگل ورڈ ہے. اس سنگل ورڈ کو عربی میں مفرد کہتے ہیں. سنگل ورڈ کو عربی میں مفرد کہتے ہیں. یہ مفرد کے ساتھ ملتا ہے جب، یعنی ایک سے زیادہ مفرد اگر ہو جائے، ایک سے زیادہ اگر مفرد ہو جائے تو اس سے جو چیز بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مرکب.
मुफरद एक वर्ड है, जैसे किताब, कलम, जैद, कुर्सी, और ये मुफरद जब मुफरद से मिलता है तो इससे मुरक्कब बन जाता है, इसको हम मुरक्कब कह देते हैं। यानी मुरक्कब, अगर कोई आपसे पूछे कि मुरक्कब किसको कहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि मुफरद का मजमूआ या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स कहते हैं आप, ठीक है। मैं अगर आपसे ये कहूं, अब ये मुरक्कब, ये किस किस्म का मुरक्कब हो सकता है, इसको जरा देखते हैं। मैं आपसे कहता हूं ये किताब, क्या लगता है आपको ये किताब? वाहिद, जी, वाहिद, वाहिद इसम। वाहिद तो इसम है, लेकिन ये किताब आपको कुछ समझ में आ रही है? ये एक मुरक्कब तो है, लेकिन इसके कोई मायने नहीं बन रहे। हाँ, इसमें बात वाज़ेह नहीं हो रही, एक सेंटेंस नहीं कंप्लीट कर रहा ये। हाँ, ये बात वाज़ेह नहीं हो रही है। आपने कहा ये किताब है, ये किताब क्या है? ये किताब नई है, ये किताब पुरानी है, ये किताब मेरी है, ये किताब महंगी है, कुछ नहीं पता। ये किताब जुमला मुकम्मल नहीं। दो वर्ड मौजूद है, ये भी एक मुफरद है, किताब भी एक मुफरद है, इससे मुरक्कब तो वजूद में आ गया, लेकिन इस मुरक्कब से आपको पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ नया कलम, मुझे बताइए बात इससे वाज़ेह हो रही है? ये भी मफहूम वाज़ेह नहीं है, ये भी मफहूम वाज़ेह नहीं हो रहा। मैं आपसे कहता हूँ जैद का घर, बात वाज़ेह है कि नहीं है? जी नहीं। नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कुर्सी पर, जुमला मुकम्मल नहीं। ये भी नहीं, जुमला मुकम्मल नहीं है। ठीक। मैं आपसे कहता हूँ ये मेरा घर है, ठीक, मुकम्मल जुमला है। ये मुकम्मल जुमला। इससे आपको पता चला कि आपके जो ये मुरक्कब होते हैं ये नामुकम्मल भी हो सकते हैं और ये मुकम्मल भी हो सकते हैं। आपका ये जो मुरक्कब है ये नामुकम्मल भी हो सकता है और ये मुकम्मल भी हो सकता है। तो मुरक्कब की ग्रामर वाले फिर कहते हैं, इसकी दो इस्लाह करते हैं। एक को वो कहते हैं मुफीद और दूसरे को कहते हैं गैर मुफीद। इस मुफीद को ग्रामर वाले ताम भी कहते हैं, कलाम भी कहते हैं और जुमला भी कहते हैं। मुफीद को ताम भी कहा जाता है, कलाम भी कहा जाता है और जुमला भी कहा जाता है। जबकि गैर मुफीद को गैर ताम कहते हैं और नाकिस भी कहते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जो ग्रामर वाले होते हैं, जो टिपिकल ग्रामर वाले, वो इसी तरह से चलते हैं। वो जब आपसे कहेंगे ना कि मुफरद और मुफरद मुरक्कब बना, तो आपसे अगर कभी कोई मिल जाए, आपको टकरा जाए कोई दरस निज़ामी वाला, और वो आप उससे कहे कि जी मैं तो आजकल अरबी ग्रामर पढ़ रही हूँ, वो अगर आपसे कहे वो दरस निज़ामी की हो, बोलेगी अच्छा जरा मुझे बताइए कि मुरक्कब क्या होता है। आपने बता दिया जी मुरक्कब होता है, मुफरद और मुफरद मिल जाए तो मुरक्कब। अच्छा मुरक्कब की इकसाम कितनी है? तो अगर मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ से बताया हो तो बोलेगा आपको तो आता ही नहीं कुछ। तो अरबी ग्रामर वाले उसको दो हिस्सों में, क्योंकि जाहिर उनका एक लंबा कोर्स करना तो टाइम तो चाहिए उनको, तो सिर्फ आपको यहाँ समझाने दिखाने के लिए वो उसको मुफीद बनता है और एक गैर मुफीद बनता है। मुफीद की फिर तीन टाइप वो कहते हैं कि मुफीद को आप ताम भी कह सकते हैं, कलाम भी कह सकते हैं और जुमला भी कह सकते हैं। तो हमने फिर क्या किया, आसानी के लिए हम इसको मुरक्कब को हम जुमला ही ट्रीट करते हैं और हम जुमले ही टर्मिनोलॉजी थ्रू आउट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये सिर्फ आपके सामने एक स्ट्रक्चर रखा है ताकि आपको ये हो कि हाँ जी आपको मालूम है ये है क्या। लेकिन हम कहेंगे मुरक्कब की एक इकसाम क्या है जिसको हम जुमला कहेंगे, और मुरक्कब की दूसरी इकसाम जो हम पढ़ेंगे जिसको हम यूज करेंगे वो हम कहेंगे नाक़िस। यानी हम अगर इसको देखेंगे तो इस तरह से कहेंगे मुफरद मिलकर मुरक्कब, और मुरक्कब या तो जुमला होगा, ठीक है, या वो नाक़िस होगा, जुमला होगा या नाक़िस होगा।
अब मैं आप में से किसी से अगर पूछूं, मुझे अगर जुमले की कोई डेफिनेशन दे सके, कौन देगा जुमले की definition? जिसमें मफहूम जुमला- वाज़ेह हो जुमला वो होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे मुकम्मल बात समझ में आ जाए, ठीक इसे है। जुमला और इसके अलावा अच्छा जी, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जुमले की जो डेफिनेशन है अरबिक ग्रामर के हवाले से, वो सुन लें और ये नोट भी कर लें। जुमला, जब कोई किसी को कोई अपनी बात मुकम्मल कर दे, यानी जुमला ऐसा मुरक्कब जिसको सुनने के बाद या पढ़ने के बाद, या पढ़ने के बाद आपको उसमें से या तो कोई खबर मालूम हो या कोई तलब मालूम। जुमले की जो डेफिनेशन है वो क्या है? ऐसा मुरक्कब जिसको सुनने के बाद आपको या तो कोई खबर मालूम हो या आपको कोई तलब मालूम। ठीक है जी, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। खबर मालूम हो इस तरह से कि मैंने आपसे कहा ये मेरा घर है, ये खबर है ना, या आपको एक न्यूज दी ना मैंने कि ये मेरा घर है। और तलब इस तरह से है कि मैं किसी से कहूं कि आप यहां से उठ जाएं, आप यहां से खड़ी हो जाएं। तो अगर मैंने किसी को कहा आप यहां से खड़ी हो जाएं, या मैं किसी से कहूं आप यहां आके बैठ जाएं, तो ये खबर नहीं है, ये एक तलब है। उसको एक किस्म की इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, उसको किसी किस्म का हुक्म दिया जाता है या किसी किस्म की रिक्वेस्ट की जाती है। तो दो चीजें बनती हैं जुमले के अंदर, हमेशा याद रखिएगा कि जिसको पढ़ने के बाद या सुनने के बाद आपको उसमें से या तो कोई खबर मालूम हो या फिर आपको उसमें से कोई तलब मालूम। तो जब हम कहते हैं कि जुमले के अंदर ये दो चीजें मिलती हैं, तो जुमले को बेसिकली दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फर्दर जुमले को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक जिसको हम कहते हैं जुमला खबरिया, और दूसरा जिसको हम कहते हैं जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया फिर क्या होगा? अब खबर की डेफिनेशन को ध्यान में रखें। खबर की डेफिनेशन क्या थी कि जिसको सुनने के बाद या पढ़ने के बाद आपको या तो कोई खबर मालूम हो या कोई तलब मालूम हो। तो अगर खबर मालूम होगी तो जुमला खबरिया होगा। और खबर के हवाले से समझ लें कि जो खबर आपको मालूम हो रही है, वो खबर के अंदर ये मुमकिन है कि वो खबर सच्ची भी हो सकती है और झूठी भी हो सकती है। मैंने आपसे कहा ये मेरा घर है, ये खबर है ना, ये तो खबर है। लेकिन क्या ये खबर झूठी नहीं हो सकती? हो सकता है ये मेरा घर है लेकिन मेरा अपना नहीं है, किराए का है। ये भी हो सकता है कि मैं इसको कह रहा हूं ये मेरा घर है, पता चला मेरे ससुराल का है। ठीक है ना, कोई भी चीज हो सकती है। तो खबर का ज़हन में रखें कि खबर का जब हम कहते हैं खबर है, तो खबर में इस चीज का एहतमाल जरूर मौजूद होता है कि खबर सच्ची भी हो सकती है और खबर झूठी भी हो सकती है। लेकिन इन शॉर्ट आप ये समझें कि जुमला खबरिया उसको कहेंगे जिसको सुनने के बाद आपको कोई खबर मालूम हो। और जिसमें खबर ना मालूम हो, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं किसी से कहूं कि आप बैठ जाइए या आप खड़े हो जाइए या आपका नाम क्या है, ये सारी वो चीजें जिससे खबर नहीं मालूम हो रही। मैं अगर आपसे कहूं आपका नाम क्या है, तो ये आपके लिए कोई खबर नहीं है, ये आपको एक मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आपके लिए एक तलब है। मैं आपको एक तलब भेज रहा हूँ, मैं आपको एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ जिसका आप मुझे कोई रिस्पॉन्स करेंगे कि मेरा नाम एक्स है या मेरा नाम वाई है या मेरा नाम जेड है। ठीक है, तो खबरिया और इंशाइया का ये डिफरेंस आप ध्यान में रखें। अब ये जो खबरिया और इंशाइया है, खबरिया और इंशाइया, इसको इस तरह से लेके आए। ये जो जुमला है, ये जुमला जो है ये खबरिया भी हो सकता है और इंशाइया भी हो सकता है। लेकिन ये जुमला होगा क्या? बुनियादी तौर पर ये जुमला दो चीजें हो सकती है। या तो ये जुमला कहलाएगा जुमला इस्मिया, या ये जुमला कहलाएगा जुमला फेलिया। यानी जुमला इस्मिया का मतलब हुआ ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू होगा, वो जुमला इस्मिया कहलाएगा। और ऐसा जुमला जो फेल से शुरू होगा, जुमला फेलिया कहलाएगा।
जो जुमला इसम से शुरू होगा वो जुमला इस्मिया कहलाएगा, और जो जुमला फेल से शुरू होगा जुमला फेलिया कहलाएगा। चाहे जुमला इस्मिया हो चाहे जुमला फेलिया हो, वो या तो खबरिया होगा, खबर दे रहा होगा, या वो इंशाइया। तो आप इसको और सिंप्लीफाइड कर दें, ये मैंने आपको एक ब्रॉडर पिक्चर दी, इसको सिंप्लीफाइड कर दें। आप कहें मुफरद मुफरद मिलके मुरक्कब। मुरक्कब दो किस्मों के होंगे, एक जुमला होगा, दूसरा नाकिस होगा। जुमला जिसमें बात मुकम्मल हो जाती है जैसे अभी आपने कहा, और ये जुमला दो किस्म से होगा, इस्मिया होगा या फेलिया होगा। इस्मिया उस जुमले को कहेंगे जो इस्म से शुरू होगा उसको इस्मिया कहेंगे, जो फेल से शुरू होगा उसको फेलिया कहेंगे। चाहे जुमला इस्मिया हो चाहे फेलिया हो, अल्टीमेटली वो रिजल्ट क्या देगा, या तो खबर देगा, खबरिया कहलाएगा, अगर वो खबर देगा तो खबरिया कहलाएगा, और अगर वो तलब देगा तो वो इंशाइया। यहाँ तक बात वाज़ेह है? कोई सवाल है तो पूछिए प्लीज। जी, किसी के पास कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? हम इंशाल्लाह, अगर यहाँ सवाल नहीं है तो ठीक है, हम आगे चलते हैं और हम इंशाल्लाह यहाँ से जुमला इसमें शुरू करेंगे। इसके ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। तो बात शुरू कर रहे हैं वो जुमले से कर रहे हैं, और जुमला भी हम इसमिया करेंगे। क्यों जुमला इसमिया करेंगे? इसलिए कि हमने इसे शुरू किया, हमने शुरू ही इसे किया है, हम जुमला इसमिया। जी, जुमला इसमिया किसको कहते हैं? वो जुमला जो इस्म से शुरू हो, जो इस्म से शुरू होगा उसको जुमला इस्मिया कहेंगे। ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू हो उसको जुमला इस्मिया कहेंगे। ये जो जुमला इस्मिया है, ये जो जुमला इस्मिया है, इसके कम से कम दो अज्जा होंगे। इसके कम से कम दो अज्जा होंगे। एक जिसको हम कहते हैं मुब्तदा, और दूसरा कहलाएगा खबर। जुमला इस्मिया ऐसे जुमले को कहते हैं जो इस्म से शुरू होता है, और जुमला इस्मिया के कम से कम दो अज्जा होते हैं। एक जिसको हम मुब्तदा कहते हैं, दूसरा जिसको हम खबर कहते हैं। मुब्तदा किसको कहते हैं? मुब्तदा का माना है जिस इस्म से जुमले की इब्तिदा हो उसको मुब्तदा कहते हैं। जिस इस्म से जुमले की इब्तिदा हो उसे मुब्तदा कहते हैं, और जो कुछ उस मुब्तदा के बारे में बताया जाए, जो कुछ भी उस मुब्तदा के बारे में बताया जाए वो खबर कहलाएगी। जुमला इस्मिया किसको कहते हैं? ऐसे जुमले को जो इस्म से शुरू होता है। जुमला इस्मिया के कम से कम दो अज्जा, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा किसे कहते हैं? जिस इस्म से जुमले की इब्तिदा हो उसे मुब्तदा कहते हैं, और जो कुछ उसके उस मुब्तदा के बारे में बयान किया जाए उसे खबर कहते हैं। अब आप रिकॉल करें, अब ये बनेगा कैसे? अब ये बनेगा कैसे? जुमला इस्मिया बनेगा कैसे? तो उसकी पहले कुछ उसके बारे में कुछ चीजों को नोट करें। इस्म की जो चार प्रॉपर्टीज थी, वो चार प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी। तो चार प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं, मैं लिख देता हूं वुसअत, दूसरी एराब, उसके बाद और अदद, जिन्स। ये चार प्रॉपर्टीज हैं इसकी। और मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये प्रॉपर्टीज हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये प्रॉपर्टी इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब तक हमें इन प्रॉपर्टीज के बारे में ना मालूम हो, हम इनको इस्म को किसी जुमले में, किसी आयत में ना इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उसको हम समझ सकते हैं, ना उसके ऊपर हम किसी किस्म का कोई काम कर सकते हैं। जुमला इस्मिया ऐसे जुमले को कहते हैं जो कि इस्म से शुरू होता है, और जुमला इस्मिया के कम से कम दो अज्जा हैं, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा कहते हैं जिस इस्म से जुमले की इब्तिदा उसे मुब्तदा कहते हैं, और जो कुछ उसके बारे में हो वो खबर कहते हैं। इस्म की जो चार प्रॉपर्टीज हैं, वुसअत, एराब, जिन्स और अदद। तो वुसअत के लिहाज से आप समझ लें, वुसअत के लिहाज से समझ लें कि मुब्तदा उमूमन मारफा हो। मैं जब आपसे कहता हूं उमूमन मारफा होगा,
اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ 95% مارفا ہوگا. اس کا مطلب 5% اس چیز کے چانسز ہیں کہ مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے. نکرہ کب ہوگا؟ وہ جب آئے گا تب ہم اس وقت بات کریں گے. ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ مبتدا مارفا ہوتا ہے. لیکن میں نے 95% اس لیے لکھا ہے کہ جب کل ہم کوئی چیز پڑھیں گے اور میں آپ سے کہوں گا یہاں مبتدا نکرہ ہے تو آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا مارفا ہوتا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ مبتدا عموماً مارفا ہوگا, 95% مارفا ہوگا. 5% چانسز ہیں کہ وہ نکرہ ہو سکتا ہے, لیکن نکرہ جب ہوگا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, بغیر وجہ کے نہیں ہو سکتا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا. اور وسعت کے لحاظ سے خبر جو ہے, وسعت کے لحاظ سے خبر جو ہے وہ نکرہ ہوگا. اور نکرہ جو میں آپ سے کہوں 95% عموماً. یعنی خبر جو ہے کبھی کبھار مارفا بھی ہو سکتی ہے. اب مارفا کی جب بات کی تو آپ کے ذہن میں فوراً مارفا چیز آ جانی چاہیے کہ مارفا کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں علم مارفا ہوتا ہے, اس میں اشارہ مارفا ہوتا ہے, اس میں ضمائر مارفا ہوتا ہے, اس میں موصولہ مارفا ہوتا ہے, اور مورف باللام یعنی کسی بھی نکرہ اسم کے اوپر الف لام داخل کر دے تو وہ مارفا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اعراب کے حوالے سے آ جائے. اعراب کی آپ کو پتا 3 حالتیں. کون کون سی 3 حالتیں اعراب کی؟ اعراب کی کون کون سی 3 حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. حالت جر. اعراب کے حوالے سے سمجھ لیں کہ مبتدا ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا اور خبر بھی ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اب آپ ایک پوائنٹ اپنے پاس نوٹ کر لیں, بلکہ ایک شیٹ بنائیں اپنے پاس ایک شیٹ بنائیں جہاں 3 کالم لکھیں بنائیں, جس کے اندر ایک کالم ہو رفع کا, ایک کالم ہو نصب کا, اور ایک کالم ہو جر کا. ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں آپ, حالت رفع میں اسم کی حالت رفع میں جانے کی ٹوٹل 8 وجوہات ہیں. جیسے جیسے آپ پڑھتے رہیں گے آپ کے سامنے آتے ہیں. حالت نصب میں جانے کی 13 وجوہات ہیں اور حالت جر میں جانے کی صرف 2 وجوہات. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو جو چیزیں آپ کو پتہ چلتی رہے وہ آپ ایک شیٹ پہ نوٹ کرتے رہیں گے تو ہوگا کیا, بائی دا ٹائم جب آپ کی گرامر ختم ہوگی تو آپ کے سامنے پوری شیٹ مکمل ہو جائے گی. اور جب یہ شیٹ مکمل ہو جائے گی تو آپ کو معلوم ہوگا جب بھی کسی اسم کو دیکھتے ہیں اگر وہ حالت رفع میں ہے تو آپ کو معلوم ہے 8 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے. اگر حالت نصب میں تو آپ کو معلوم ہوگا 13 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے. اور اگر حالت جر میں تو آپ کو معلوم ہے 2 ہی چیزیں, تو آپ کو پتا 2 میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے. تو آج آپ اپنے پاس اس لسٹ میں حالت رفع کی دونوں وجوہات رکھتے ہیں. کون کون سی وجوہات ہیں؟ کہ حالت رفع میں وجوہات ہونے کی پہلی وجوہات پر مبتدا اور دوسری وجہ ہے خبر. اس کو اور بہتر کرنا چاہیں اپنی لسٹ کو, اپنی شیٹ کو, تاکہ آپ کو یہ آپ کا ایک مینیول ہوگا جو آپ ہمیشہ استعمال کر سکیں. آپ چاہیں تو مبتدا کے آگے ایک چھوٹی سی مبتدا کی ڈیفینیشن ڈال دیں گے, مبتدا کہتے کس کو اور خبر کہتے کس کو, تاکہ آپ کے پاس یہ بھی چیزیں کلیریفائی ہوتی ہیں. یہ شیٹ آپ بنائیں گے, اس کو بنا کے یہ آج یہ کالم بنا لیں اور اس میں پہلی 2 چیزیں آئی ہیں. جیسے جیسے ایڈیشن آتا رہے اپنے اس لسٹ کو اپڈیٹ کریں. اس سے کیا ہوگا, آپ کا ایک مینیول تیار ہو کے آپ کے پاس پڑا ہوگا. جب بھی آپ کو دیکھنا ہوگا آپ کو کسی سے کسی کو ریفر کرنے کی بھی انشاءاللہ تعالی ضرورت نہیں. تو 2 چیزیں ہو گئی, وسعت کے لحاظ سے مبتدا عموماً معرفہ, خبر عموماً نکرہ. اعراب کے حوالے سے دونوں حالتیں رفع کرتے ہیں. اب رہ گئی 2 چیزیں, جنس اور عدد. جنس اور عدد کے حوالے سے ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں سر, بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہے فی الحال. جنس اور عدد کے اندر خبر جنس اور عدد میں خبر جو ہے وہ پیروی کرے گی مبتدا کی. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ خبر جو ہے وہ پیروی کرے گی مبتدا کی, تو کیا مطلب ہے کہ اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آئے گی, مبتدا مؤنث ہے خبر بھی مؤنث آئے گی, مبتدا واحد ہے خبر بھی واحد آئے گی, مبتدا مثنیٰ ہے خبر بھی مثنیٰ آئے گی, مبتدا جمع ہے خبر بھی جمع. تو جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہوتا ہے
जुमला इसमें कि कम अज कम 2 अज्जा हैं, इसका मतलब मजीद अज्जा आ सकते हैं। कम अज कम 2 अज्जा हैं, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा किसको कहते हैं? जिस इस्म से जुमले की इब्तिदा हो उसे मुब्तदा कहते हैं, और जो कुछ उस मुब्तदा के बारे में बात की जाए उसे खबर कहते हैं। इस्म की जो प्रॉपर्टीज हैं, वसत, एराब, जिन्स और अदद के हवाले से, वसत के लिहाज से मुब्तदा उमूमन मारफा, खबर उमूमन नकरा। एराब के हवाले से मुब्तदा और खबर दोनों हालत रफा में, और जिन्स और अदद के हवाले से खबर जो है वो टोटल पैरवी करेगी मुब्तदा। और एक और आखिरी पॉइंट इससे पहले कि हम आगे चलें, वो ये कि जुमला इसमें बनाने का तरीका क्या है कि पहले मुब्तदा आएगा और फिर उसकी खबर आएगी, यानी पहले मुब्तदा आएगा फिर उसकी कोई खबर आएगी। इस हवाले से किसी के पास कोई सवाल है तो पूछे। माशाल्लाह किसी के पास कोई सवाल नहीं है, इसका मतलब या तो मैं पढ़ा बहुत अच्छा रहा हूँ या आप लोग पढ़ते बहुत अच्छा। जी, मैं आपके सामने मैं आपसे कहता हूं ज़ैद सच्चा है। जी मुझे कोई बताएगा कि इस ज़ैद सच्चा है के अंदर मुब्तदा क्या है और खबर क्या है? ज़ैद मुब्तदा है, ठीक है, और सच्चा है खबर है। सच्चा है खबर है। सच्चे की अरबी क्या है लिख देते हैं यहाँ, सादिक। ज़ैद मुब्तदा है, सच्चा खबर है। अब आप रिकॉल करें अपनी उसको, ज़ैद जो है मुब्तदा है, मुब्तदा मारफा होना चाहिए, हालत रफा में होना चाहिए। तो ज़ैद की अरबी बनाई जो कि हालत रफा में हो और मारफा हो, क्या लिखेंगे? ज़ैदुन। ज़ैद ज़ैदुन। ज़ैदुन 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 ज़ैदुन। 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 सच्चा जो है खबर है, खबर आपकी नकरा होनी चाहिए, खबर आपकी हालत रफा में होनी चाहिए। और जिन्स और अदद में खबर जो है वो मुब्तदा की पैरवी करती है। मुब्तदा ज़ैद मुज़क्कर है तो खबर भी मुज़क्कर होनी चाहिए, मुब्तदा वाहिद है तो खबर भी वाहिद होनी चाहिए। इसका मतलब है आपने खबर बनानी है, खबर है सच्चा, सच्चे की अरबी है सादिक, तो सादिक को आप नकरा बनाइए, हालत रफा में बनाइए, मुज़क्कर बनाइए, वाहिद बनाइए, क्या बनेगा? सादिकुन। 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 ज़ैदुन सादिकुन, ज़ैद सच्चा है। अरबी जबान में है का मफहूम नहीं है, वो मफहूम आपको मिला मारफा और नकरा की वजह से। इसकी अगर मैं आपसे कहूँ एनालिसिस करें तो कैसे एनालिसिस करेंगे? ज़ैद को क्या कहेंगे आप? मुब्तदा। मुब्तदा। और सादिकुन को क्या कहेंगे? खबर। खबर। और फिर आप कहेंगे मुब्तदा अपनी खबर से मिलके क्या बन गया? जुमला इस्मिया। इस्मिया। अब ये मुझे बताइए इस्मिया कौन सा बना, खबरिया के इंशाइया? खबरिया। खबरिया। क्यों खबरिया कहा आपने इसको? सच्चे की खबर है कि सच्चा है। नहीं वो तो सच्चा है, खबरिया क्यों कहा? क्योंकि आपको एक न्यूज मिल रही है, न्यूज मिल गया। गो के आपको इस चीज की कंफर्मेशन नहीं है कि न्यूज सच्ची है कि झूठी है। हो सकता है ये न्यूज अगर जियो ने दी हो तो गड़बड़ है, एयरवाई ने दी हो तो वहां गड़बड़ है, और अगर किसी और न्यूज चैनल सही है तो मतलब ये मैंने आपसे कहा था कि खबरिया के अंदर क्या है, इस बात का एहतमाल हो सकता है कि खबर सच्ची भी हो सकती है और झूठी भी हो सकती है।
تو آپ نے اس کو کہا جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک. ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں مریم سچی ہے. جی کون بتائے گا؟ مریمتن صادقتن. نہیں پہلے اس کو اس کی انالیسس کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے. اس میں مبتدا بتائیے کیا خبر کیا ہے؟ مریم مبتدا، مریم مبتدا اور سچی خبر. ٹھیک ہے. مریم مبتدا سچی خبر. مبتدا آپ کا انالیسس کو سامنے لے کے مبتدا آپ کا معرفہ ہونا چاہیے، حالت رفع میں ہونا چاہیے. مریم کو حالت رفع میں بنائیں، معرفہ بنائیے. مریمتن، مریمتن. زبردست. مریمتن. مجھے بتائیے مریمتن کیوں کیا آپ نے؟ مؤنث ہے، مؤنث ہے. ٹھیک ہے. بولتا لگا کے تو مریم بولتا کو لگانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے مجھے بتائیے؟ وہ تو اس کا نام ہے. بولتا تو آپ لگاتے ہیں. مریم کسی مرد کا نام تو نہیں ہے نا، مذکر تو نہیں ہے، مؤنث ہے، مؤنث ہے نا. تو بولتا تو آپ اس وقت لگاتے ہیں جب کسی مذکر صفت کو اگر آپ نے مؤنث کرنا ہے تو آپ بولتا لگاتے ہیں. مریم تو بذات خود ایک مؤنث کا نام ہے، اس سے مؤنث میں بولتا نہیں لگے گی. مریم تو مریم نام ہے نا پورا. جی 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 اس کے اندر بولتا نہیں لگے گی. اب میرا سوال ہے آپ سے، اس پہ حرکت کون سی لگے گی؟ ایک پیش لگے گا کہ دو پیش لگیں گے؟ ایک پیش لگے گا اس میں. مریمتو. مریم متو. مریم، مریم سوری، متو کیوں کریں؟ مریمو. مریم. ایک پیش کیوں لگایا آپ نے اس کو؟ اس لیے کہ غیر منصرف ہے. اس لیے کہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے جی. خبر اس کی ہے سچی. سچی اس کی خبر ہے. خبر جو ہے وہ نکرہ ہونی چاہیے. خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہونی چاہیے. اور خبر جو ہے جنس اور عدد میں مبتدا کی پیروی کرتی ہے. مبتدا مریم ہے یعنی مؤنث ہے. مبتدا واحد ہے تو واحد ہے تو خبر آپ کی نکرہ ہونی چاہیے، حالت رفع میں ہونی چاہیے، مؤنث ہونی چاہیے، واحد ہونی چاہیے. سچی کی عربی بنائیے. صادقن، صادقن. صادقتن. 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 جی ابھی دیکھیں یہاں تھا صادق. مذکر سے مؤنث آپ نے کیا تو آپ نے کیا کیا؟ آخری حرف کے اوپر فتح دے کے گولتا لگا دی. یہاں گولتا لگے گی، یہاں نہیں لگے گی گولتا. اس کی اگر انالیسس کریں کیسے انالیسس کریں گے؟ مریم کیا ہو جائے گا؟ مبتدا. مبتدا. اور صادقن کیا ہو جائے گا؟ خبر. خبر. خبریہ. مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ. خبریہ. مریم سچی ہے. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں زید اور ابراہیم سچے ہیں. جی زید اور ابراہیم سچے ہیں. مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ زید اور ابراہیم مبتدا. جی بولیے. زید اور ابراہیم مبتدا. تو اس میں مبتدا کیا ہو جائے گا؟ زید اور ابراہیم مبتدا ہو جائیں گے اور سچے ہیں خبر ہو جائے گی. ایسے ہی ہوگا نا؟ جی ہاں. اچھا اب ایک چیز پوائنٹ نوٹ کر لیں آپ. زید اور ابراہیم آپ نے کہا مبتدا ہیں تو بیسیکلی مبتدا ایک ہی ہے اس میں، لیکن دو لوگ ہیں، دو سچوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور بیچ میں اور آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو زید کی عربی بتائیے کیا بنے گی؟ زید معرفہ ہونا چاہیے، مبتدا ہے تو معرفہ ہونا چاہیے، حالت رفع میں ہونا چاہیے. تو زید کی عربی کیا ہوگی؟ زیدن. صحیح.
زید کی عربی ہو جائے گی زیدن. اچھا واو اور کو جو ہے نا عربی میں کہتے ہیں واو. تو آپ کہیں زیدن وا ابراہیمون. ابراہیم کی بتائیے عربی. إبراهيم ابراہیمون. ابراہیمن. إبراهيم إبراهيم ابراہیم. آپ نے اس کو ابراہیمو کیوں کیا ہے اور ابراہیمن کیوں نہیں کیا؟ غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہے. کیسے پتا چلا؟ ہم نے وہ 6 ان کا پڑھا تھا نا، 6 جو انبیاء کے نام پڑھے تھے، اس میں ابراہیم تھا. آئی گیس سو. نہیں اس میں ابراہیم نہیں تھا. اگر تھا تو پھر تو منصرف ہو جائے. نہیں وہ ٹھیک ہے. نہیں اس میں ابراہیم نہیں تھا. ہاں اس میں ابراہیم نہیں تھا. وہ تو وہ والے تھے سارے. ٹھیک ہے. وہ جو حضرت لوط، حضرت ہود لوط اور وہ والے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اس لیے ابراہیم کا. تو زید و ابراہیم یہ دونوں مبتدا ہو گئے. اب آگے بات خبر کی. خبر جو ہے وہ نکرہ ہونی چاہیے، حالت رفع میں ہونی چاہیے، اور جنس اور عدد میں وہ مبتدا کو فالو کرے گی. تو مبتدا مجھے بتائیے کیا ہے؟ واحد ہے کہ مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ مثنیٰ ہے. تسنیہ مثنیٰ ہے. اس کا مطلب خبر مثنیٰ آئے گی اور مبتدا جو ہے مذکر ہے تو خبر بھی جو ہے مذکر آئے گی. تو اب آپ نے سچے کی عربی بنانی ہے جو کہ حالت رفع میں ہو، نکرہ ہو، مذکر ہو، مثنیٰ ہو. صادقینی. صادقینی ذرا غور کریں. حالت رفع ہے. صادقانی. صادقتان. نہیں اچھا رفع میں ہونا ہے. رفع میں ہونا ہے. اچھا رفع میں ہے نا. ہاں 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 ہاں. صادقون. صادقانی. صادقانی. اب اس کے انالیسس کریں. کون کرے گا اس کے انالیسس؟ خالدہ جی کو چھوڑ کے. جی یہ بھی آپ نے کیا ماشاءاللہ. کی کوشش کریں. کون کرے گا؟ یہ جو 2 نام ہیں زید اور زید و ابراہیم مبتدا. اچھا اب یہ مبتدا کو آپ اس طرح سے مبتدا نہیں کہیں گی. کس طرح سے کرنا یہ دیکھیں. آپ زید کو کہیں گے. اچھا یہ پوائنٹ نوٹ کریں. یہ جو واو ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں عطف. اس کو کیا کہیں گے؟ عطف. جو واو ہے اس کو ہم کہیں گے عطف. عطف سے جو پہلا والا پارٹ ہوتا ہے نا، عطف سے جو پہلا والا پارٹ رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں معطوف علیہ. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ معطوف علیہ. اور عطف کے بعد والا جو پارٹ ہوگا اس کو ہم کہیں گے معطوف. جب بھی عطف آ جائے گا یاد رکھیے گا. اور ہو سکتا ہے یہ تو ابھی 2 ہے نا، ہو سکتا ہے 2 کی جگہ 3 بھی آ جائے، 4 بھی آ جائے. میں آپ کو ایگزامپل دوں گا. عطف سے پہلا والا جو پارٹ ہوگا وہ معطوف علیہ کہلائے گا. عطف کے بعد والا جو پارٹ ہوگا وہ معطوف کہلائے گا. پھر یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کے کچھ بنیں گے. اب مجھے بتائیں معطوف علیہ اور معطوف مل کے کیا بنیں گے؟ کیا بنیں گے؟ یہ مبتدا. مبتدا. کیونکہ مبتدا ہی ہے نا بیس کو. جی جی. اور صادقانی تو آپ کی خبر میں سے. پھر آپ کہیں گے کہ مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے. ایک اور ایگزامپل ہے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں جس طرح سے یہ مذکر کا تھا مؤنث کی جو ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ مریم اور زینب سچی ہیں. مریم اور زینب سچی ہیں. مریم جی بولے بولے. مریم و زینب صادقانی و زینبو. جی مریم و زینبو صادقاتانی. صادقانی.
مریم و زینب صادقتان، اس کے انالیسس کریں. مریم ہو گیا معطوف علیہ، مریم ہو گیا معطوف علیہ، واو عطف، زینب ہو گیا معطوف. تھوڑا آہستہ آہستہ چلے، اتنا تیز تو میں لکھ نہیں سکتا. جی تھوڑا آہستہ چلے، میں اتنا تیز لکھ نہیں سکتا. چلیں ٹھیک ہے. معطوف و معطوف علیہ مل کے کیا بن جائیں گے؟ مبتدا، مبتدا، اور صادقتانی خبر بن جائے گی. خبر ہو جائے گی. اور مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اسمیہ خبریہ. میں آپ کے سامنے ایک اور ایگزامپل لکھتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں، بتا دیتا ہوں. مجھے نا ایکچولی یہ جو لکھا ہوا ہے نا وہ اس میں اتنا نظر نہیں آ رہا ہے، تو کیا پروناؤنس کرنا مجھے بتا دیں گے؟ معطوف علیہ آپ نے کہا ہے. معطوف میم این فا جی واو فا. اچھا، میم عین تو واو فا، رائٹ جی. ٹھیک ہے. اور وہ ہاں، اور وا جو ہے اس کو آپ نے کیا کہا ہے؟ عطف این فا فا. عطف. اوکے جی میں ابھی آپ کو اس کا اسنیپ بھی بھیجتا ہوں، شاید زیادہ بہتر ہو جائے گا. ہولڈ کریں گے. جی جی. جی دیکھیے اس کے اندر بہتر ہے، کلیئر ہے اسنیپ میں. جی جی تصویر میں کلیئر ہے بالکل. جزاک اللہ. سر تھوڑا سا بڑا لکھیں، بہت چھوٹا ہے. اچھی بات ہے، میں کوشش کرتا ہوں. کوشش کرتا ہوں بالکل. جی جی میں آپ سے کہتا ہوں فار ایگزامپل زید، حامد اور اسحاق نیک ہے. جی زید، حامد اور اسحاق نیک ہے. جی کون کرے گا؟ خالدہ کرے. زيد خالدہ جی کسی اور کو بھی کرنے دیں. جی زيد وحامد وإسحاق ٹھیک ہے. صالحون. زید ہاں و حامد و جی وإسحاق و اسحاق. اسحاق صالحون. صالحون. صالحون آپ نے کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، جمع ہے ٹھیک. اور صالح. خبر مبتدا کو. اس کی انالیسس کریں. زید مبتدا اور زید مبتدا. نہیں اب اس کی ہم نے انالیسس کریں نا پراپر. کیا کریں گے؟ زیدن کیا ہو جائے گا؟ واو آ گیا، واو عطف ہو گیا. اوکے، معطوف علیہ. ٹھیک ہے. معطوف واو عطف. معطوف علیہ واو عطف. دوسرا بھی معطوف علیہ. نہیں آپ دوسرا دیکھیں معطوف، دوسرا والا معطوف. یہاں دیکھیں کیا، یہاں دیکھیں دو عطف آ رہے. واو عطف. اچھا اب کیا ہو جائے گا؟ جب صرف ایک معطوف تھا تو آپ نے کیا معطوف علیہ اور معطوف، لیکن جب ایک سے زیادہ عطف آ جائیں تو اب آپ کیا کریں گے؟ پہلے والے کو تو معطوف علیہ کیا، دوسرے کو آپ کہیں گے معطوف اول، اور معطوف اول. اور دوسرا والا ہو جائے گا معطوف ثانی. اگر لیٹس سے اس سے زیادہ بھی ایک اور ہوتا تو آپ کہتے ہیں معطوف ثلث.
मातुब रुबो, हाँ मातुब खमस, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे कि मातुब आपने मातुब अव्वल और मातुब सानी से मिलके बना मुब्तदा और सालिहूना बन गई खबर, सालिहूना बन गई खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा। वैसे हम चेंज कर देते हैं, इसको मोनस में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं आपसे कहता हूँ मरियम, जैनब और फातिमा लिखें। जी वर्बली मैं आपसे कह रहा हूँ मरियमु व मरियमु ज़ैनबु ज़ैनबु व ज़ैनबु व दूसरा व नाम, तीसरा नाम कौन सा बताया सर? फातिमा 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 तो सालिहैनी, ये तो मुब्तदा हो गया, खबर सच्ची हैं, सादिक़तैनी सादिक़तैनी। कैनी, अब मुझे बताएं एनी साउंड किस चीज की है? मुअन्नस देखिए खबर जो है वो नकरा होनी चाहिए और खबर हालत रफा में होनी चाहिए। अब हालत रफा में तो आप समझ लें कि अगर मुसन्ना है तो साउंड क्या आएगी? आनी साउंड आएगी। और अगर जमा है तो आपको देखना होगा कि जमा मुज़क्कर है कि जमा सालिम, अपना मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। अगर मुज़क्कर है तो ऊना साउंड आएगी और अगर मुअन्नस है तो आतुन साउंड आएगी। तो आप मुझे बताइए कि ये कौन सी खबर थी? ये जमा की खबर थी और मुअन्नस है कि मुज़क्कर है? मुअन्नस मुअन्नस है। तो फिर आपका साउंड क्या बनना चाहिए? सादिक़ैनी। नहीं, साथ देखें, अब दोबारा देखें, दोबारा सुने। मैं आपसे कहता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ, आपके सामने मैं लिखता हूँ कौन? सादिकुन। मुझे बताइए सादिकुन मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर मुज़क्कर है। इसकी मुअन्नस बनाइए। सादिक़तैनी, नहीं, मुअन्नस बनाइए। मुअन्नस ऑर्डर मुअन्नस बनाने के लिए क्या करते हैं? ये सिफत है ना, सिफत को अगर आपने मुअन्नस बनाना होता है तो क्या करते हैं? आखिरी हर्फ के ऊपर जबर लगाते हैं, यानी सादिका आखिरी पे हर्फ लगाया और इसके बाद गोलता लगा देते हैं तनवीन के साथ, तो क्या बन जाएगा? सादिक़तुन। सादिक़तुन। अब सादिक़तुन से दो सादिक़तुन बनाइए, दो बनाइए। सादिक़ानी पानी सादिक़ानी सादिक़ानी क्यों? सादिक़तैनी सादिक़ा तैनी नहीं होगा। देखिए तैनी नहीं होगा। देखिए जब आपने दो बनाना है, वाहिद से मुसन्ना जब आप सादिक़तुन है, सादिक़तान एंड सादिक़ात, जमा सादिक़ात वो जो है वो मुसन्ना। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। जब आपने वाहिद से मुसन्ना बनाना है, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो, हालत रफा में क्या करते हैं? हालत रफा की बात करें, हालत रफा में क्या करते हैं? हालत रफा में आनी साउंड हर्फ के ऊपर फता देके आनी साउंड करे तो क्या बन जाएगा? सादिक़तान सादिक़तानी बनेगा। सादिक़तैनी जब आप कहते हैं तो हालत नस्ब व जर है, और जब इसकी जमा बनानी हो तो जमा के लिए क्या करते हैं? इस गोलता को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह हालत करते हैं, आतुन साउंड लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा? सादिक़ातुन। ये ज़हन में रखें। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो साउंड है ना, साउंड उनको ज़हन में रखें अच्छी तरह से। आनी ऊना आतुन, ये तीन साउंड है हालत रफा की। आनी ऊना आतुन,
یہ تین ساؤنڈ ہے حالت رفع کی. حالت نصب اور جر کی ساؤنڈ کیا ہے؟ اینا، اینی، اینا، آتن. اینی، اینا، آتن، یہ تین ساؤنڈ ہیں حالت نصب و جر. ابھی تو ہم نصب و جر میں گئے ہی نہیں ہے، تو آپ سوچیں نہیں، ابھی صرف رفع پہ چلیں آپ. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ مجھے بتائیے کیا بن جائے گا؟ مریم و زینب و فاطمہ صادقات. صادقات. اچھا جی، میں آپ کے سامنے ایک اور رکھتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں زینب اور فاطمہ اور محمد ایک ہے. جی کون بنائے گا؟ زینب اور فاطمہ اور محمد نیک ہے. زینب وفاطمة ومحمد صادقون. صادقون. آپ نے صادقون کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس میں مذکر ہے محمد، تو پھر I think میرے خیال میں وہ آئے گا، جمع صادقون آئے گا. مطلب آپ نے بتایا کہ جب بھی جینڈر جو ہے وہ مکسڈ ہوگا، جب بھی مکس جینڈر ہوگا تو پھر خبر کے اندر جینڈر جو ہے وہ میسکولن لیا جائے، مذکر لیا جائے. ٹھیک ہے. اس کا ایک ریزن ہے. آپ کو ریزن معلوم ہے اس کا؟ نہیں، ریزن نہیں معلوم. ریزن جو ہے نا قرآن سے ہی ہے، اور قرآن میں جو ریزن ہے وہ قرآن کا ریزن ہے الرجال قوامون علی النساء. یہ مرد جو ہے وہ قوام ہے نساء کے اوپر. ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر ایک چھوٹی سی ایک کلاسیفیکیشن اور کلیریفیکیشن ہے جو بہت ضروری ہے، جو ہر مرد اور عورت دونوں کے ذہنوں میں رہنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ بر صغیر میں اور اسپیشلی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ بڑا تصور ہمارے یہاں رائج ہے کہ مرد کو عورت کے اوپر فوقیت حاصل ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی جی. ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا ہمارے یہاں یہ ایک المیہ ہے، اور اس کی وجہ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، یا قرآن سے اور اللہ کی اس کتاب سے بہت دوری ہے. اللہ کی کتاب سے بھی دوری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی بہت دوری ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی، یاد رکھیے گا کہ اسلام کے اندر مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی پورے قرآن میں کسی مرد کو کسی عورت پہ فوقیت نہیں دی ہے، نہ کسی عورت کو کسی مرد پہ فوقیت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو بھی فوقیت دی ہے وہ رشتوں کو دی ہے. رشتوں کو رشتوں پہ فوقیت ہے، کیونکہ اگر مرد کو عورت پہ فوقیت ہو تو میری ماں مجھے کبھی بھی تھپڑ نہیں مار سکتی. میری ماں جو مجھے تھپڑ مارتی ہے وہ اس فوقیت پہ مارتی ہے، اس رشتے کا اس کو فوق ہے. اس رشتے کا اس کو درجہ اتنا ہے کہ مجھے تھپڑ بھی مار سکتی ہے اور مجھے گھر سے بھی نکال سکتی ہے. لیکن اگر درجہ مرد کو عورت پہ ہو تو وہ، کیونکہ میں ہوں تو مرد ہی نا. آج بھی میری عمر میں، اس عمر میں بھی میری والدہ حیات ہے، وہ ایک تھپڑ مار سکتی ہے مجھے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہ جو فوقیت دی ہے، اور ماں تو دور کی بات ہے، بڑی بہن بھی مار سکتی ہے مجھے. تو یہ جو فوقیت ہے یہ رشتوں کی فوقیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت جو سورہ نساء کی ہے جس کو بیس لائن بنایا جاتا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے آگے وہ میاں اور بیوی کے رشتے کا کیا ہے. تو وہاں بھی جو فوقیت کی لائن ہے وہ شوہر کو فوقیت ہے بیوی کے اوپر، جس کو فردر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر مزید کہا ہے کہ اس کو ایک درجے کی فوقیت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو ایک درجے کی فوقیت ہے، اور اس کا بھی ریزن اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سادے الفاظ میں واضح کیا ہے وہ کیوں ہے، اس کا ریزن دیا ہے. پہلا ریزن کہ وہ اس پہ اپنا مال خرچ کرتا ہے. سب سے پہلا ریزن کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اس پہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے، جس کے اوپر پھر آپ تفاسیر میں جائیں تو وہ ضروریات میں، چاہے وہ اس کی جسمانی ضروریات ہو، چاہے اس کی معاشی ضروریات ہو، چاہے وہ کسی اور قسم کی ضروریات ہو. اگر اسے کوئی شرعی عذر نہیں ہے
اگر اس شوہر کو اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور اگر ان میں سے وہ کوئی چیز بھی نہیں کرتا، نہ اس پہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، نہ اس کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ اس کی جسمانی ہو، چاہے اس کی معاشی ہو، چاہے سوشل ہو، مورل ہو، کسی قسم کی اگر وہ نہیں کرتا، جو ہمارے یہاں ایک بڑا کامن سا مسئلہ نظر آتا ہے بہت ساری جگہوں پہ، خاص طور پہ انٹیریئر وغیرہ میں تو بہت زیادہ نظر آتا ہے، پھر اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اس درجے کا استعمال کرے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. تو یہ جو دین ہے، اس دین نے تو ہمیشہ عورتوں کو سب سے زیادہ پروٹیکشن دی ہے. آپ کو معلوم ہے یہ جو وراثت کا قانون ہے، یہ وراثت کا قانون خیر ہمارے معاشرے میں تو کسی کو عورت کو تو وراثت دینے کا تصور ہی نہیں ہے. اس کی شادی کرتے ہیں، اس کو رخصت کرتے ہیں اور گھر سے جو کر دیا، جو کچھ ہے لڑکوں کا ہے بس. یہ تو اور اس کی جو سزا ہے وہ تو ایسی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ علم سیکھنے کے صرف دو ہی ہیں. بڑی خوبصورت حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ سیکھنے والے علم صرف دو ہی ہیں، محکمات کو جاننا یعنی کیا کون سے کام کرنے کے ہیں اور کون سے کام نہ کرنے کے، اور دوسرا ہے وراثت کے قانون کا علم جاننا. اور آپ کو جان کے کہ حیرت ہوگی کہ پورے قرآن مجید میں صرف وراثت کے اوپر 2 آیات ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 10 اور 11 یا آیت نمبر 11 یا 12، ایسی 2 آیات ہیں. اور اس کی فردر جو ایک مزید اس کی ایک سپلیمنٹری آیت کی ایکسپلینیشن سورہ نساء کی آخری آیت، لیکن پرائمریلی 2 ہی آیت. تو ورثہ اتنی بڑی چیز ہے، تو ہمارے یہاں تو وہ قانون ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس قانون کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عورت کو تو ورثہ اپنے باپ سے بھی ملتا ہے، اپنے شوہر سے بھی ملتا ہے، اپنے بیٹے سے بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اتنا خوبصورت بنایا اور کسی قسم کا اس کے اوپر بوجھ اور ذمہ داری بھی نہیں ڈالی. لیکن ہم نے جو ہے کچھ ہم نے اس کتاب سے دوری رکھی، اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ عورت پیر کی جوتی، اور اسی حساب سے اپنے آپ کو رول کرتے. اور پھر جو سونے پہ سہاگا کہ جو ہم نے وومن امپاورڈ کے چکر میں ہم نے جو مکسنگ کی ویسٹ کو لے کر، تو ہم تو نہ ادھر کے رہے نہ ہم ادھر کے رہے. تو مختصر بات صرف یہ تھی جو آپ سے پوائنٹ کرنا تھا کہ آپ کی پوائنٹ صحیح تھا کہ آپ میسکولین جینڈر کو لیتے ہیں جب مکس جینڈر ہوتا ہے، اور اس کی دلیل بھی قرآن سے ہی ملتی ہے. ہر عربی گرامر والا بھی آپ کو اسی سے دے گا، باقی سب بھی دیں گے. الرجال قوامون، کوئی اس پہ دو رائے نہیں ہے، اور اسی بیس لائن پہ ساری پوری گرامر چلتی ہے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. قرآن بھی اسی طرح سے. لیکن یہ تصور اچھی طرح سے بیٹھ جانا چاہیے کہ درجہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر بنایا. کس طرح سے برابر بنایا اس کو بھی تھوڑا سمجھیں کہ جس طرح سے کوئی ایگزام ہوتا ہے نا، اس ایگزام کے اندر 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے. تو وہ پیپر اس طرح سے کہ ٹوٹل دونوں کے ایگریگیٹ 100 ہی ہے، لیکن کسی جگہ پہ عورت کے 20 نمبر ہیں تو مرد کے 10 نمبر ہیں، کسی جگہ پہ مرد کے 40 نمبر ہوں گے تو عورت کے 5 نمبر ہوں گے، لیکن ایگریگیٹ دونوں کا 100 ہی ہوگا. تو جو بھی فضیلیت ہے وہ صرف اور صرف ٹوٹلی بیسڈ ہے رشتوں کی بنیاد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا، جو کچھ آج ہم نے سنا، ہمیں اس میں سے خیر دے. بہت آسان سبجیکٹ تھا. جملہ اسمیہ ہم نے شروع کیا، اور جملہ اسمیہ کے حوالے سے سمجھ لیں کہ جملہ اسمیہ کے کم از کم 2 اجزاء، مبتدا اور خبر. جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے جملے کو جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اس کے 2 کم سے کم اجزاء ہیں، مبتدا اور خبر. مبتدا کہتے ہیں جس اسم سے جملے کی ابتدا ہو اسے مبتدا کہتے ہیں، اور جو کچھ اس کے بارے میں بیان کیا جائے وہ اس کو خبر کہتے ہیں. جو بیسک آپ کی جو پراپرٹیز ہیں وہ پراپرٹیز کے حوالے سے مبتدا جو ہے وہ عموماً معرفہ ہوتا ہے وسعت کے لحاظ سے، اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. اعراب کے حوالے سے دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، اور جنس اور عدد کے حوالے سے نوٹ کر لیں کہ مبتدا پیروی کرتا ہے خبر کی. مبتدا اگر واحد ہوگا تو خبر بھی واحد آئے گی، مبتدا مذکر ہے تو خبر مذکر آئے گی. لیکن اگر مبتدا مکس جینڈر ہے تو وہاں خبر جو ہے وہ مذکر ہی آئے گی. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کچھ ایکسرسائز بھیجوں گا، آپ ان کو کرنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو پھر آپ سے انشاءاللہ میرے سے ملاقات ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.